اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لبوں کو کیش کرو، اماں کی محبت اس لمحے کو کیش کر، اور اماں کا چہرہ، اور خاص طور پہ والد کا خیال کرنا، والد کی بد دعا نہ لینا، اور اماں کی دکھ نہ دیکھنا، والد کی بد دعا نہ لینا۔ بہت خطرناک ہے یہ محبت کی شادیاں، آپ نے تجربہ کیا؟ ایک اور گھڑی بتا رہا ہوں، یہ ایک گھڑی ہے جب رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ اولاد کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جا بیٹی، رب تجھے سکھی رکھے، تیرے نصیب مقدر اچھے کرے۔ اور جو محبت اور کورٹ میرج ہے نا، اس کی پیچھے دعائیں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، ماں ان پڑھ ہے پھر وہی بات ہے، فاحشہ ہے، رنڈی ہے، وہ جاہل ہے، وہ مشرک ہے، وہ ماں، وہ بت پرست، آتش پرست، آگ پرست ہے، پر ماں ماں ہے، اماں اماں ہے، اماں اماں ہے۔ حتیٰ کہ قبول اسلام کے وقت بعض صحابہ کی زندگی میں یہ واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو خدمت کرنا، مال دینا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے حکم فرمایا نہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ جو محبت کی شادی ہے نا، یہ لمحہ ہوتا ہے، ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے جس میں ماں کی جدائی، اور باپ بڑا سخت سے سخت مزاج ہوتا ہے۔ جب بیٹی کی ڈولی رخصتی جاتی ہے نا، باپ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ زندگی کا ایک مشاہدہ ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، بیٹے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ رب کا قدرتی نظام ہے۔ بڑے سے بڑا دبنگ باپ جس نے آج تک آنسوں میں کبھی رویا نہیں، جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، تو اس وقت بھی اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ اور یہی آنسو ہیں اس لمحے اور گھڑی کا خیال کرنا، یہ آنسو ہیں یہ جو گرے ہیں، اور بعض دھاڑے مار کے روتے ہیں، اور بعض اوقات آنسو تو آتے ہی آتے ہیں۔ یہ آنسو ہوتا ہے جو اس کے نصیب اور مقدر کا چراغ سدا جلائے رکھتا ہے۔ اور حالات اگر کمی بیشی کے آتے بھی ہیں تو گھر بستے بھی ہیں، ویڑے بستے بھی ہیں، اور ویڑے سدا آباد اور شاد بھی رہتے ہیں، اور نسلیں بھی بڑھتی ہیں۔ وہ لمحے محبت کی شادیاں کرنے والے، عشق کی شادیاں کرنے والے، کورٹ میرج کرنے والے، ارینج میرج کو چھوڑنے والے ان لمحوں کو بھول جاتے ہیں کہ اماں کی دعا اور ابا کی دعا ہے۔ آخر کار ماں باپ قبول بھی کر لیں تو وہ پھر قبول کرنے کے بعد وہ کمپرومائز تو ہوتا ہے، پر جس طرح میرے مرشد سخی شہنشاہ فرماتے تھے، طارق اتنی مرشد کی خدمت کر کہ ان کے دل کے اندر سے دعا نکلے، کبھی دعاؤں کے لیے کہنا نہ، نکلوانا، ایسے ہی ماں باپ کے دل کے اندر سے دعا نکلے۔ اور وہ اندر کی دعا وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، عرش اور عرش کے پردوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور رب سے رحمت کے فیصلے کروا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، ان لمحوں کو یہ محبت اور پیار کی شادیاں کرنے والے ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی میں خدا نخواستہ اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا پھر روتے پیٹتے جھگڑتے مرتے کوٹتے زندگی گزرتی ہے۔ کوئی قسمت والا مجھے تو نظر نہیں آیا، میرے پاس تو روتے سسکتے ہوئے کیس آئے ہیں، پیار کے، محبت کے، نیٹ کے، اس دنیا کے شادی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں تمہارے پیچھے ایک دعائیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ والو کہا کرتا ہوں کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ ماں نے ساری عمر عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے، عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتی۔ عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کا اندر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا من، اس کا تن، اس کے جذبات بکھر، اور باپ اوئے ہوئے ہوئے۔ خدمت کا جب موقع آیا ہے تو چوتھے درجے میں باپ آیا ہے، سن لینا ذرا غور سے میری بات کو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کی خدمت؟ اور ماں کی، پھر فرمایا ماں کی، پھر فرمایا آقا نے ماں کی مفہوم ہے، چوتھے فرمایا باپ کی۔ اور جب بد دعا اور دعا کا موقع آتا ہے اس وقت باپ ٹاپ دی لسٹ ہے،
پہلے نمبر پہ کھڑا ہے. یاد رکھیے گا.